جی ایجین اسپیشل میں خوش آمدید کہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان رفیق صاحب جو کہ صحت کے شعبے کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اسپتالوں میں لوڈ بہت ہے, رش بہت ہے, اس کو کم کیسے کیا جائے. تو خیر صاحب کہنا یہ تھا کہ ہم پرینٹیو کرنا چاہ رہے ہیں. تو پرینٹیو میں کیا اسٹریٹجی ہے کہ جو آپ کے دل کے امراض کے لوگ ہیں یا جو دوسرے امراض میں جو لوگ آتے ہیں وہ اس کی تعداد کم ہو تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو, وہ خوراک یا جو لائف سٹائل ہونا چاہیے جو کہ موجودہ دور میں نہیں ہے, اس میں آپ آگاہی کے طور پر کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں کارڈک جو ایشوز ہیں, سب سے پہلے تو اگر ابتدا میں ہم ڈائبٹیز کو اور بلڈ پریشر کو چیک کر رہے ہیں جس پہ ہم کمپین لانچ کر رہے ہیں, اور بی ایچ او لیول تک جو ہمارا سسٹم بن رہا ہے کہ وہاں پہ ایک پراپر, جو پہلے بھی آپ نے بات کی تھی کہ بندے کی ہسٹری ریکارڈ کی جائے, اگر وہ ابھی اس کی شوگر یعنی شروع ہوئی ہے ڈائبٹیز, اس کو وہاں پہ کنٹرول کیا جائے, بلڈ پریشر ہے تو اس کو وہاں پہ کنٹرول کیا جائے. یہ دونوں جو بیسک بیماریاں نا, یہی آگے دل کو, اور پھر جو غذا میں اگر آپ کا بیلنس نہیں ہے تو وہ بھی آپ کا ذرا ہارٹ کی بیماری کا باعث بنتا ہے. کھابے اتنے ہیں تو اس صورتحال میں دیکھیں میں بتاؤں, قوم کدھر جا رہی, پیزا برگر اتنا. نیچر وائز ہم نا کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں, اور ہم سب میں بھی شامل اور آپ بھی شامل ہیں. تو دیکھا جائے تو ہمیں واک وغیرہ تو کرنی چاہیے, لیکن میرے پاس تو خیر چلو وقت کم ہوتا ہے, لیکن اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ واک اور چہل قدمی بہت ضروری ہے. ہسپتال میں رش اسی وقت کم ہوگا جب پریونٹیو بہتر ہوگا. ہم نے ابھی ایک روڈ سیفٹی اتھارٹی بنائی ہے, جو ہمارے وزیر ٹرانسپورٹ ہیں ان کی سربراہی میں میرے پاس چونکہ ایمرجنسی سروسز بھی ہے, ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے ڈیلی, جو لوگ ٹراما پیشنٹس ہیں, لوگ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں, کسی کا فریکچر ہو جاتا ہے, کسی کا ہیڈ انجری ہو جاتی ہے, لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, پھر ہسپتال کا بیڈ بھی ظاہر ہے کہ آکوپائی ہے. تو وہ جو روڈ سیفٹی اتھارٹی ہے اس میں ہم یہ ساری چیزیں لے کے جائیں گے. ہماری کوشش ہوگی یہ کہ اپنے ایکسیڈنٹ کو کم کریں, اور تھوڑا اس پہ جرمانے کی شرح کو میرے خیال میں بڑھنا چاہیے. اور ایک سٹیپ کے بعد, اویئرنیس کے بعد, یہ بات شاید کوئی پولیٹیشین نہ کہے, 24 گھنٹے کے لیے اگر بند کرنا پڑے نا تو لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے کرنا بہت ضروری ہے, خاص طور پہ جو بچے ہیں, نوجوان بچے. آپ خود جب جاتے ہیں, آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں ماں باپ کو پتہ نہیں وہ ون ویلنگ کر رہے ہیں, وہ اور ہمیں ڈر آ رہا ہے دیکھ کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ اس پہ بڑی سختی کی ضرورت ہے. جی جی. اچھا اس میں یہ بتائیے گا کہ جو ہماری جو لائف سٹائل کے جو ایسا خاصا ہے کہ ہم جو ڈائٹ وغیرہ کے کانشیس نہیں ہے یا اس کے مطابق لائف سٹائل کو نہیں اپنا پا رہے, اس کی وجہ سے ہماری بیماریاں ہیں. لیکن ڈپریشن بھی تو ایک دل کے امراض اور باقی امراض ہے, ہماری جو ٹوٹل اوور آل ویل بینگ اس پہ. تو اتنے ڈپریس ماحول میں تو پیشنٹ بڑھے گے ہی نا, یہ ڈپریشن بھی تو تھوڑا کام کرنا چاہیے نا. دیکھیں ڈپریشن جو ہے نا وہ پوری دنیا میں ہے. میرے کچھ دوست باہر ہیں, میرے ایک دوست ہیں وہ انجینئر ہیں, وہ شکاگو میں ہیں, ان کی جو مسز ہیں وہ ایم ڈی ہیں سائکیٹری کی, ان کے ملٹی کلینکس ہیں, اور میں ابھی ان سے 2 دن پہلے بات ہو رہی تھی, پہلے 20 تھے اور پچھلے 2 سال میں وہ 40 ہو گئے ہیں. تو نفسیات کا ایشو پوری دنیا میں ہے. اب امریکہ پر کیپٹا یا گروتھ ہم سے بہت بہتر ہے نا, تو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ہمارے ادھر صبر بھی کم ہو چکا ہے میرے سمیت, تھوڑا سا. نوجوانوں میں تو بالکل بھی نہیں ہے ابھی. نہیں, ہمارے بھی یہی صورتحال ہے. میں نوجوانوں کو اکیلا مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا. اگر ہم اپنی زندگیوں پہ نگاہ ڈالیں, آج آپ کے پاس کروڑوں پڑھے لکھے بچے ہیں, یہ ایسٹ نہیں ہے اس ملک کا. آپ کا ملک جو ہے وہ اس کو کھیت ہیں وہ سبز سونا اگلتے ہیں, یہ ہمارے پہ رحمت نہیں ہے. سرا, دریا, پہاڑ, کون سی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ایک چیز کی کمی ہے کہ ہم غیر منظم ہیں, ہم میں غیر منظم گروہ ہیں. آپ نے جو پہلے بات کی تھی, ہم بڑھ چکے ہیں قبیلوں پہ, برادریوں میں. ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو کئی دوست کہتے ہیں جی فلانی برادری. بھائی برادری, آئی ایم سوری ٹو سے, برادری ہوتی کیا ہے؟ برادری پاکستانی برادری ہے, ہم سب اس برادری سے تعلق رکھتے ہیں. تو جب تک ہماری سوچ منظم نہیں ہوگی نا, اور ہم اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے گراؤ جھلاؤ اور اس حد تک نہیں جائیں گے کہ معیشت تباہ ہو, باہر سے ڈیلیگیشن آ رہا ہے تو ہم اس پہ جلوس جلسہ کر دیں گے. جلوس جلسہ ضرور کریں لیکن وقت دیکھ کے کریں. اچھی خبریں بھی آتی ہیں یقیناً, ہم ساتھ رپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں. ایک کینسر انسٹیٹیوٹ جو لاہور میں نواز شریف کینسر انسٹیٹیوٹ کے نام سے جو بن رہا ہے, وہ کب تک پورا ہوگا, اور آپ کو جو اسپیشلائزیشن میں جو لوگ چاہیے وہ کہاں سے لائیں گے؟ کینسر کے تو اسپیشلسٹ ہی بڑے کم ہیں پاکستان میں. یہ بڑا نا آپ نے ایک بہت ہی ٹو دی پوائنٹ سوال کیا آپ نے. مجھے یاد ہے کہ حکومت آنے سے کوئی چند دن بعد ہمیں اطلاع دی گئی کہ صبح آپ نے پہنچنا ہے پائن روڈ پہ. پائن روڈ جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ رنگ روڈ پہ جاتی عمرہ سے جو ان کا چوک کا جو جاتی عمرہ سے پہلے جو چوک ہے اس کے رائٹ پہ جو پائن روڈ ہے, وہاں پہ چونکہ جگہ اویلیبل تھی. کئی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ نے شوقت خانم کے قریب کیوں ہسپتال بنایا. تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ جب ہم نے لاہور میں ساری جگہ تلاش کی, کہ جاتی عمرہ کے بھی قریب ہے, ہم نے جب تلاش کی جگہ کو, تو وہ جگہ ہی وہاں پہ 335 کنال اویلیبل تھی, اور ہمیں ایسی جگہ چاہیے تھی جس کے سامنے ایک تو 6 لین سڑک ہو, جہاں پہ عام آدمی پورے ملک سے پہنچ چکے, چاہے وہ ٹھوکر نیاز بیگ سے آ رہا ہے,
چاہے وہ رنگ روڈ سے آ رہا ہے. تو آپ جب کوئی ہسپتال بناتے ہیں, اس کی میڈیکل پلاننگ کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ جو لوگوں نے وہاں پہ آنا ہے, وہاں پہ امیر نے بھی آنا ہے, غریب نے بھی آنا ہے. تو جب وہاں پہ نا ہم میٹرو سروس بھی شروع کریں گے, شٹل سروس لازمی شروع کریں گے, جیسے ہم نے پی کے آئی میں شروع کی تھی. اس لیے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا. جو سی ایم صاحب نے کہا کہ یہاں پہ ہسپتال بنانا ہے کینسر, اس کو فوری شروع کریں. تو ہم نے اچھا ہے اس میں کیسے ہم نے نا اس پہ کام شروع کر دیا. نہیں, اس پہ ہم نے بہت محنت کی. ہم نے اس میں پاکستان کے سارے جو انکالوجسٹ تھے آن لائن, پنجاب کے باہر سے, پنجاب کے سب لوگوں کو بلایا. ہم نے اس میں ملٹی سیٹنگز کی کیونکہ ایک نئی چیز تھی. پھر ہم نے پوری دنیا میں جتنے بھی پاکستانی ٹاپ انکالوجسٹ ہیں, اچھا اس میں صرف انکالوجی نہیں ہے, سرجنز بھی ہیں, ریڈیشن بھی ہے, بون میرو ٹرانسپورٹ بھی ہے, بے شمار اسپیشلٹیز ہیں. ملٹی میٹرز کی ہم سے ساری رات, کیونکہ پاکستان سے امریکہ آسٹریلیا کا ٹائم کا فرق ہے, تو وہ رات کو ہم نشری شروع کرتے تھے. پھر ان کی ان پٹ لی, اس کے بعد مسلسل ہم اس پہ کام کرتے رہے. تو وہ ایک 54 ارب کا ہسپتال تھا جو ایکنیک نے پاس کیا, ہم نے اس کی تعمیر شروع کر دی. اب وہ تو فیز 1 ہے, فیز 2 نہیں آتا ہے. سی ایم صاحبہ باہر جاتی ہیں, وہاں سے ڈائریکشن آتی ہے کہ نہیں اس کو اور بہتر کرو. اب وہ 82 ارب کا پہنچ گیا پروجیکٹ, 82 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اور اگلے سال کے اینڈ میں اس کا جو فیز 1 ہے, یعنی اس کی جو او پی ٹی وہ شروع کر دے گی. اس کا جو سیڈنگ فیچرز ہیں, ایک تو اس میں بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے, جو ایشیا کا سب سے بڑا بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر ہوگا, 110 بیڈ کا. 110 بیڈ نہیں ہے کہیں اس وقت. وہاں پہ پیلیٹیو کیئر ہے. پیلیٹیو کیئر پاکستان میں کسی ہسپتال میں نہیں ہے. جو ہاسپاس ہے وہ لیول 3 لیول سرکاری کسی میں, ہاں لیول 3 لیول 4 کے وہ پیشنٹس جو خدا نخواستہ بالکل اسٹیج پہ ہیں, ان کو پین مینجمنٹ, ان کی کاؤنسلنگ. تو اس میں 100 بیڈ جو ہے وہ پیلیٹیو کیئر کا بھی ہے. اس میں بنکرز ہیں, اس میں آپریشن تھیٹرز ہیں, اس میں بیسٹ آف دی بیسٹ مشین لا رہے ہیں. اس میں لینر ایکسیلیٹر بھی آ رہا ہے, اس میں گیما نائف بھی آئے گی, اس میں سائبر نائف بھی. جو بہترین ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے نا, وہ کنسلٹیشن کے بعد اس میں آ رہی ہے. 82 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ کا ہیلتھ میں سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. اس سے بڑا پروجیکٹ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی صوبے نے شروع نہیں کیا. جی اچھا, سی ایم پنجاب کا ایک سی ایم, اور جو آپ نے ایک بات آپ نے اور کی, ہیومن ریسورس کی. ہیومن ریسورس کو ہنٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا سے, اور اس کی ہم نے ایڈورٹیزمنٹ دے دی ہے. نمبر 1 ان کا اس کا جو سی او ہوں گے, اس کے لیے ہم نے ایڈورٹائز کیا ہے. پوری دنیا سے لوگ اس میں آئیں گے, ایک تو ان کو کیا جائے گا. اور جو فیکلٹی ہے پی کے ایل آئی میں باہر سے بھی لوگ ہیں اور یہاں سے بھی لوگ ہیں, تو لوکل لوگوں کو بھی بھرتی کیا جائے گا ایک سٹینڈرڈ کے ساتھ, اور باہر سے بھی لوگوں کو لایا جائے گا. چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے بارے میں کافی جو ہے وہ پذیرائی مل رہی ہے. اس کی کیا تفصیلات ہیں کہ بچوں کی جو کارڈک سرجری پہلے کم ہو رہی تھی, زیادہ ہو رہی ہے, یا اسی کو ہی آپ نے جو ہے لائن کی ہے؟ بچوں کی جو کارڈک سرجری ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے پورے پاکستان کا. میں بتانا چاہوں گا کہ پنجاب اور صوبہ جہاں پہ پورا کے پی کے بھی آ رہا ہے, کوئی کے پی کے میں کوئی ایک بھی سرجن نہیں ہے وہاں پہ. اور جو ہمارا چلڈرن لاہور ہے, وہاں پہ کیپیسٹی 500-600 کی تھی 2016-17 میں, اس کو ہم نے انہانس کیا, آج وہ 1500 پہ جا چکی ہے. اس طرح ہمارا جو پی ایس سی لاہور ہے, وہاں پہ بھی کارڈک پیڈس کے کچھ آپریشن ہوتے ہیں. اینول ہی آپ بتا رہے ہیں؟ اینول جی, اینول. اور اسی طرح جو ملتان ہے وہاں پہ ہم آپریٹ کر رہے ہیں, ملتان چلڈرن میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں, پنڈی میں آپریٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ ناکافی تھا, تو اس پہ پھر وزیر اعلیٰ صاحبہ نے متعدد میٹنگز کی. فرقت عالمگیر صاحب کو اس کا ٹاسک دیا گیا, جو خود ایک کارڈیولوجسٹ ہیں. آج ہم ان پینل جو کر رہے ہیں پرائیویٹ ہسپتال, ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. ابھی ہمارے پاس 5 ہیں, مزید 7 اس میں اور آ رہے ہیں. تو اب تک کوئی 200 کے قریب سرجریز اور انٹرونشنز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم کروا چکے ہیں. تو اس کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے. تو ایک محتاط نظام کے مطابق اگلے سال میں اپنے سسٹم سے ہٹ کے جو ہم سرجری اور انٹرونشن کریں گے وہ 2000 سے زائد ہوں گی. تو یہ جو 3 سال یا 2.5 سال یا 2 سال کی اس کی ویٹنگ ہے, یہ کم ہونی شروع ہو جائے گی, اور اس کو ہم نے بالکل مہینے 2 مہینے پہ لانا ہے. ٹھیک. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا خاجی صاحب کہ جو ہسپتال میں جو لیب ٹیسٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو میڈیسن کی شارٹیج کی شکایت رہتی ہے, اور کچھ پچھلے دنوں میں گنگا رام میں ہم نے رپورٹ کیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹیسٹ کٹس نہیں ہیں, تو اس کی شارٹیج کے بارے میں اور میڈیسن کی شارٹیج کے بارے میں ہاسپٹل میں, اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیں, جو میڈیسن شارٹیج ہے نا, اس پر تو سی ایم صاحبہ کی بہت سخت ڈائریکشن ہے. اس کو تو ہم ڈیلی بیس چیک بھی کر رہے ہیں, اس میں امپرومنٹ بھی کر رہے ہیں. 100% دوائی تو ابھی نہیں اویلیبل. ہم جو آئے تھے اس وقت 50% تھی, 45% تھی, اب ہم 65-70% پہ جا چکے ہیں. تو اس کو ایک تو اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اس کو ہم جو ہے وہ اسپیشل پیکج سے بھی دوائیاں بھیجتے ہیں, ہسپتال کے اپنے بجٹ بھی ہیں. دوسرا چیک اینڈ بیلنس ہے. چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے کہ ہسپتال میں جو ہم بجٹ دے رہے ہیں پورا لگ رہا ہے. اس پہ ہم نے بہت سے لوگوں کو ہسپتالوں سے نکالا ہے, ان کی ٹرانسفرز کی ہیں, اس پہ بڑی لے دے ہے, بڑا اس پہ شور ہے. یہ جو سینٹرلائز پرچیز سسٹم ہے وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہے پرائمری کا؟ نہیں, پرائمری کا اپنا انڈیپینڈنٹ سسٹم ہے. ہمارے ہسپتال جو ہے نا, جب بڑے ٹیچنگ ہسپتال ہیں وہ خود پروکیور کرتے ہیں, لیکن ہم نے اب ادویات ان کی ساری جو ہیں وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. تو وہ ہر مہینے کی دوائی ان کے پاس جاتی ہے. تو پورا اسٹاک ہمارے پاس ہے ویئر ہاؤسز میں. وہاں سے پھر ایک پراپر
انٹری ہو کے اس کے بعد دوائیاں وہاں پہ جاتی ہیں. تو ہسپتال میں دوائیوں کو نا امپروو کیا جا رہا ہے, ان کے بجٹ بڑھائے جا رہے ہیں. اس پہ نا 2 دن پہلے جو سی ایم صاحب نے میٹنگ کی تھی, اس پہ ایک بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی گئی ہے, اور اس پہ پی این ڈی دونوں ڈپارٹمنٹ بیٹھیں گے, ہم اس پہ ہمیں ڈسکشن کرنی ہے کہ 100% یا 90% میڈیسن اویلیبلٹی کیسے کرنی ہے. اس میں وہ بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ ہماری اسینشیل لسٹ ہے, ایک اسینشیل ڈرگ لسٹ ہے بی ایچ یو سے ٹیچنگ تک, اس کو بھی ریوائز کیا جائے گا, اس کو بھی دیکھا جائے گا کون سی چیزوں کا شارٹ فال ہے. تو آپ نے بتایا جیسے کہ او پی ڈی میں مل رہی ہے فری ہے یا انڈور فری ہے, تو ٹیسٹ بھی اگر فری ہو جائے, عوامی خدمت ہو جائے. ٹیسٹ ہمارے نا ایبسولوٹ دیکھیں فری ہے ایمرجنسی اور انڈور میں. او پی ڈی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی اس کی اگر کوئی 200 500 یا 700 کا ہو رہا ہے, وہی ٹیسٹ 7000 کا ہے. اب بات یہ کہ پیسے عوام کے ہیں. دیکھیں یہ نہ میرا پیسہ نہ کسی کا پیسہ, یہ پیسے عوام کے ہیں. آپ نے جو بجٹ بنانا ہے, جو بجٹ آپ کو اویلیبل ہے, آپ نے وہی اسپتالوں پہ لگانا ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں ایک 14 سال کم کرنے کے بعد کہ مجھ جیسے بندے کا ہسپتال میں علاج فری نہیں ہونا چاہیے. سیدھی اور صاف بات ہے, اگر اللہ نے مجھ پہ دیا ہے, میں ٹیکس پے کرتا ہوں اور کروڑ پتی ہوں, تو مجھے آگے پے کرنا چاہیے. وہاں پہ صرف رائٹ میڈیوکر اور لوئر میڈیوکر کا ہے. ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کے کافی میٹنگز ہم دیکھتے رہتے ہیں, آپ کرتے ہیں, لیکن صحت کارڈ کب ملے گا؟ ایک عام آدمی کا تو سوال یہ ہے, بے شک آپ میٹنگز کر رہے ہیں, اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, لیکن صحت کارڈ آپ کب دینے جا رہے ہیں وہاں کو؟ صحت کارڈ ہم نے نا 2016 میں لانچ کیا تھا. 2014 میں اس کی پلاننگ کی گئی تھی. مریم نواز صاحبہ نے اس کی پہلی میٹنگ خود چیئر کی تھی, میں اس میں شامل تھا. کمپنی ہم نے لانچ کی, اس کے بعد ہم نے اس کو 15-16 ضلعوں میں اس کو ہم نے لانچ کر دیا. 31 مئی 2018 سے پہلے ہمارا جو پروگرام تھا وہ 32% پی ایم ٹی پہ تھا, یعنی تو 32% خط غربت سے نیچے لوگ ہیں, ہم ان کو کر رہے تھے. جب ظاہر تحریک انصاف آئی, انہوں نے اس کو یو ایچ آئی کر دیا. میرے اعتراض کیا ہے یو ایچ آئی پہ؟ ایک تو یو ایچ آئی کا میرا اعتراض یہ ہے کہ پنجاب کا ہر وہ شخص جو جاگیردار ہے, جو صنعت کار ہے, جو ٹاپ بیوروکریٹ ہے, جو منسٹر ہے, جو ایم پی ہے, ایم این اے, اس کا پریمیم حکومت کیوں دے؟ پہلا میرا سوال اس پروگرام میں یہ ہے. اس ملک کے پاس اتنے پیسے ہیں, جو پول سارا قرضوں پہ چل رہا ہے, آپ ارب روپیہ, اور پھر اس کو بڑا کرنے کے لیے پریشر ڈال کے ہیلتھ کیئر کمیشن پہ ان بیڈس کو امپیلنڈ کروایا گیا. 10 بیڈ کے ہسپتال کو 10 بیڈ کا ہسپتال کسی کی سرجری کر سکتا ہے؟ اب مجھے بتائیے, 10 بیڈ کا تو کلینک ہوتا ہے. آپ 10 بیڈ رکھیں, ٹرینی بلا لیں اور لوگوں کا آپریشن کرنا شروع کر دیں. تو یہ پروگرام کو بند کیا گیا. پہلی بات ہے, ہیلتھ کارڈ ایک دن بھی بند نہیں کیا گیا. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اس کو تھوڑا طریقہ کار چینج کیا گیا. جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ جا رہے ہیں وہ 50-50 بیس پہ ہیں. آدھا پیسہ وہاں پہ کارڈ سے دیا جاتا ہے, آدھا پیسہ جو ہے وہ اپنے طور پہ خود پے کرتے ہیں. سرکاری اسپتال میں ایبسولوٹ فری ہے. اس میں ہم ہیلتھ انشورنس کو نا چلا رہے ہیں, کیونکہ وہاں سے 10-15-20 کروڑ روپے جو اسپتال کو ملتا ہے, جو میڈیسن کی کمی ہے نا, وہ اس کو بہتر کر رہے ہیں. تو ہیلتھ انشورنس سرکاری اسپتالوں میں جاری ہے, بالکل کسی پہ پابندی نہیں ہے, پرائیویٹ میں بھی جاری ہے. لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں اس میں شامل نہیں تھیں, جیسے کانجنٹل ہارٹ ڈیزیز ہے, ابھی ہم ایک اور پروگرام لے کے آ رہے ہیں, کڈنی لیور کوکلیئر پلانٹ ٹرانسپلانٹ, وہ بھی 5 کروڑ روپیہ منظور کر دیا سی ایم صاحبہ نے. وہ پروگرام ہم لانچ کر رہے ہیں. پھر ہم ایک اور پروگرام لا رہے ہیں, وہ بھی جلدی سے شروع ہو جائے گا, ڈائلسس کا. تو ڈائلسس پہ ہم نے جو 7 لاکھ کی لمٹ تھی کارڈ پہ, وہ 10 لاکھ کی کر دی ہے, اور وہ پروگرام کو اس سے علیحدہ کر دیا. اب اس میں کوئی بھی جو ڈائلسس کا پیشنٹ ہے, پور ہے, میڈیوکر ہے, وہ جو کروانا چاہے اس کی ٹوٹل پیمنٹ حکومت کرے گی. 7 اور 10 کا فرق کیوں ڈالا ہے؟ ہفتے میں بعض کا 3 یا 2 ڈائلسس ہیں آپ کے. اگر آپ کو 8 مہینے بعد پیسے ختم ہو جاتے ہیں کارڈ میں, تو 4 ماہ آپ کیا کریں گے؟ تو اتنی ڈیٹیل میں جا کے پھر اس میں جو انجیکشن لگتا ہے, جو فائنل ڈیٹ کیا ہے کہ جب آپ لانچ کر دیں گے نئے طریقے سے؟ جو ہم اگلے مہینے اس کو لانچ کر رہے ہیں. وہ پروگرام سمری اپروو ہو گئی ہے, پیمنٹس جو آنے والی ہیں ڈپارٹمنٹ میں, جو ہی پیمنٹس آئیں گی اس پہ کام شروع کر دیں گے. آپ کا ڈپارٹمنٹ پچھلے دنوں میں سرخیوں میں رہا میڈیا میں. ایک تو جو ایڈز کا سلسلہ ہوا ملتان نشتر میں, اس کے علاوہ ایک چلڈرن اسپتال میں ایک بچہ اس کی مین ہول میں گر کے ڈیتھ ہو گئی. تو کیا تفصیلات ہیں ان کی؟ تفتیش مکمل ہوئی ہے؟ جو قصوروار تھے ان کو سزا ہوئی ہے؟ کیا تفصیلات ہیں؟ نشتر کا واقعہ تو بہت ہی شرم والا واقعہ. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں اس کو دفاع کرنے کے. اگر ہمارے اتنے پڑھے لکھے پروفیسرز بھی ان کو اس ایس او پی پہ عمل نہیں کرتے, تو میں اس پہ اب کیا کہہ سکتا ہوں. ایس او پی موجود ہیں, وسائل موجود ہیں. آپ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں ڈائلسس کے لیے, بعض کا تو باہر بھی جاتے ہیں اور بھی سینٹرز پہ, وہاں پہ ان کو انفیکشن ٹرانسفر ہو سکتی ہے, لیکن اس کو چیک کرنا کس کی ذمہ داری؟ چیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے. آپ نے دیکھا کہ اس پہ بہت سخت ایکشن کیا گیا, اس پہ سارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کو فارغ کیا گیا ہے, وی سی صاحبہ کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے. تو یہ بڑا اچھا میسیج گیا ہے پنجاب میں. میں آپ کو پتہ سختی کا قائل نہیں ہوں. میری ہر وی سی, پرنسپل, پروفیسر سے, ینگ ڈاکٹر سے, ینگ نرسز سے, پیرامیڈیکل ذاتی تعلق ہے. لیکن دیکھیں جب آپ نے ڈسپلن قائم کرنا, تعلق علیحدہ ہے, سسٹم علیحدہ ہے. تو سی ایم صاحبہ خود گئی ہیں نشتر, ایک میسیج گیا, آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, یس, پورا انویسٹیگیٹ کیا گیا, ایک ایک چیز سامنے آ گئی ہے کہ رد و بدل کہاں کیا گیا تھا, کہاں چھپانے کی کوشش کی گئی تھی. آپ کو دیکھیں نا, انصاف بلا کرنا پڑے گا.
وہ میں بھی اگر غلط کام کروں تو مجھے بھی سیٹ پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے. سو ڈسپلن کے بغیر ادارے نہیں چل سکتے. آپ جیسے خود سیاستدان ہیں تو لیکن جو سیاست وائڈیا یا جو الائڈ ہیلتھ سائنسز والے لوگ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہوگی، لیکن ہڑتال سے ایک عام آدمی بھی بڑا پریشان ہو جاتا ہے. تو کیا ان کا طریقہ کار آپ حکومت برداشت کرتی رہے گی کہ آئے دن ہڑتال ہو؟ ہڑتال ابھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی 4-5 والے، ہم نے اس کو سیٹل کر لیا تھا. اکثر جو چیپٹرز ہیں مختلف ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہماری سنتے بھی ہیں بات. اس کی برادری وجہ ہماری محنت، ہمارا کردار ہے. اگر ہمارا دامن داغدار ہوگا تو ہماری کوئی بات نہیں سنے گا. اگر میں خود رول ماڈل ہوں گا 15-16 گھنٹے کام کروں گا، مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کام نہیں کرنا ہے. تو اوورآل میں یہ کہنا چاہوں گا ایسوسیشنز کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں، لیکن جہاں پہ بھی کوئی ہوتا ہے وہاں پہ ہم فارغ کر دیتے ہیں اس کو. اس پہ وہ شور بھی مچائیں، ہم نہیں مانتے. تو ابھی ہم نے کئی ایکشن کیے ہیں، لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا ہے پیشنٹ کمپلینٹ پہ یا ڈسپلن کا معاملہ وہاں فارغ بھی کیا گیا وہاں پہ لوگوں کو. وینٹیلیٹر کی تعداد کافی کم ہے پنجاب میں، اس کے حوالے سے کوئی گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کو بڑھانے کی؟ وینٹیلیٹرس جو ہے نا یہ بہت بڑا ایشو ہے پنجاب کا بلکہ پاکستان کا. میں نے اپنے دور میں جب میرا پچھلا ٹینیور تھا شہباز صاحب کی قیادت میں، ہم نے ہر سال 200 وینٹیلیٹر کا اضافہ کر رہے تھے. لیکن بدقسمتی ہے پھر 4-4.5 سال اس میں اضافہ نہیں کیا گیا. جو کرونا میں وینٹیلیٹر آئے تھے جو ایک ادارے کی طرف سے آئے گئے تھے وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے، تو ان میں سے زیادہ تر خراب ہو چکے ہیں. سی ایم صاحبہ اس کا نوٹس لے چکی ہیں. ساری ٹوٹل کاؤنٹ 1100 ہے 1200 اس میں سے وہ نہیں، ہمارے کو ٹوٹل 1500 ہیں اور کوئی 1250-1300 سیکنڈری کے پاس ہی موجود ہیں، یعنی جو ڈسک ان میں موجود ہیں. ٹوٹل یہ کوئی 2,500 اور 3,000 کے درمیان ہے. لیکن ان میں پہلی بات ہے اضافہ کیا جا رہا ہے. سی ایم صاحب نے اس کا نوٹس لیا، سارا ڈیٹا انہوں نے منگوا لیا ہے. وہ چونکہ ابھی کچھ دن کے لیے ملک سے باہر، اس کی فوراً بعد اس کی میٹنگ ہے. ایک تو وینٹیلیٹر میں اضافہ کیا جائے گا، وینٹیلیٹر کے ساتھ اس کو جو آئی سی یو آپ نے بنانے ہیں وہ اور اس کے ساتھ جو اس کا عمل ہے چلانے والا وہ بھی ساتھ ہی ان کو کیا جائے گا. تو وینٹیلیٹر کی تعداد میں انشاءاللہ ہر سال اضافہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ریسکیو 1122 کو بھی آپ دیکھتے ہیں، ایمرجنسی سروسز کو دیکھتے ہیں. تو ایئر ایمبولینس کی ہم نے اس کے بارے میں نیوز سنی ہے. ایئر ایمبولینس کتنی افیکٹو ہے ایک عام آدمی کے لیے؟ وہ کیسے اس سے مستفید ہو سکتا ہے کہ ایک کوئی ایشو ہوا ہے اس کو کون آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ اس کو ایئر ایمبولینس کی ضرورت ہے؟ ایئر ایمبولینس کو نا وقت کی ضرورت تھی اور یہ سی ایم صاحبہ کا ہی وین تھا، انہی کی سوچ تھی اور ان کی ڈائریکشن میں کیا گیا. اور شروع میں لگتا تھا یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ پاکستان میں کبھی ایئر ایمبولینس شروع نہیں کی گئی. میں 1122 کے سیکرٹری صاحب کو، رضوان نصیر صاحب کو ایکنالج کروں گا کہ انہوں نے اس پہ بڑی محنت کی. ہمارا ایگل فاؤنڈیشن کے ساتھ کانٹریکٹ ہے جو شہین فاؤنڈیشن کی ایک سسٹر کمپنی ہے، ایئر فورس کے ساتھ اٹیچ ہے. 3 جہاز ہمارے پاس موجود ہیں، 1 یا 2 جہاز ڈیلی چلتے ہیں. اور یہ علاقہ ان کے لیے ہیلی ابھی نہیں، ہیلی ہم سیکنڈ سٹیج پہ جا رہے ہیں. ہیلی کو پک کرنا اور پھر ہیلی کو اتارنا کہاں پہ ہے، یہ 2 اہم چیزیں ہیں. جہاز کا فائدہ یہ کہ بہاول نگر سے ایک ٹراما پیشنٹ ہے یا کارڈک پیشنٹ ہے تو اس کو ابتدائی طبی امداد دے کے اسی اسپتال سے، یا پنجاب کی کسی ہاسپٹل میں ہیلی پیڈ نہیں ہے جیسے سرجیکل ٹاور میں میو کا تھا؟ سر ہیلی کو لے کے لانا اور لانا، اس پہ ہم نے بہت بحث کی ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ کی صورت میں اٹھانا کہاں سے ہے اور اس کو لانا کہاں پہ ہے. یہ چیزیں دیکھیں سیکنڈ سٹیج میں. پہلی سٹیج پہ یہ تھا کہ جو بہاول نگر، میاں والی یا بھکر کے جو پیشنٹس ہیں جو دور دراز کے 4-5 گھنٹے کا زمینی سفر ہے ان کو گھنٹے 1.5 گھنٹے میں آپ لاہور پہنچا لیں. تو پہلی سٹیپ پہ ہم نے اس کو ایمبولینس اسپتال سے لے کے جانا سٹرپ تک جو ایئر سٹرپ ہے، جہاز میں اس کو ڈالنا پیشنٹ کو، اور ساتھ اٹینڈنٹ ہوگا، ساتھ پیرامیڈیکل سٹاف ہوگا یا ڈاکٹر ہوگا اور پائلٹ ہوگا، اور اس پیشنٹ کو بخیر تو عافیت لاہور لے کے آنا، چاہے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں لائیں چاہے نیورو سائنسز میں لائیں. کتنے پیشنٹ اب تک آپ شفٹ؟ اب تک تو 100 سے زائد پیشنٹ آ چکے ہیں الحمدللہ، اور یہ اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. صحیح. اچھا، موٹر وے پہ ایمرجنسی سروسز کے حوالے سے بھی ڈپارٹمنٹ آپ کا کام کر رہا ہے، وہ کب تک شروع ہونے کا آپ کا؟ ہم اس کو جنوری میں شروع کر دیں گے. ایمبولینسز ہم نے ارینج کر رہی ہیں اور 76 ایمبولینسز ہیں جو پورے موٹر وے پہ آ رہی ہیں فرام اٹک ٹو رحیم یار خان. اور اس کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا کہ اللہ نہ کرے کسی ایکسیڈنٹ کی صورت میں فوری طور پہ ریسکیورز وہاں پہنچیں گے اور اس کو قریبی اسپتال میں پہنچائیں گے. چھوٹی ڈسپینسری نہیں ہونی چاہیے ایک سروس ایریا میں؟ ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات کو پیشنٹ کو بی پی کا ہے، کوئی دوسرے پین وغیرہ جو مینجمنٹ کرنا چاہیے، کوئی ایک ڈسپینسری ٹائپ بھی ہے اس میں یا صرف ایمبولینس ہوگی؟ دیکھیں جو ریسکیو کی گاڑیاں نا اس میں تو چیزیں مکمل موجود ہیں، آکسیجن بھی موجود ہے، ایکسیڈنٹ کی صورت میں کوئی بھی جو اس کو آپ نے بینڈیج کرنی ہے یا کوئی انجیکشن وہ تو موجود ہے. لیکن جو آپ نے ڈسپینسری کی بات کی ہے نا، 32 ایک تو ہمارے فیلڈ اسپتال ہیں، آپ کو پتہ ہے سی ایم صاحب نے ان کا افتتاح کیا تھا، وہ تو ساؤتھ کے ایریا میں زیادہ تر اس وقت موو کریں. لیکن جو آپ نے ڈسپینسری کی بات کی نا گاڑی کی، وہ کلینک آن ویلز پروگرام وہی ہے جو آپ نے کی. آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے. وہ 200 پہلی فیز میں ایمبولینسز شروع کی گئی تھیں.
اربن ایریاز کا اور ایریاز کے جہاں پہ ایک دم ہسپتال نہیں ہے, اس میں ڈاکٹر موجود ہے, دوائی موجود ہے, ان میں اضافہ کر دیا گیا. 200 سے 500 مزید پروکیور ہو رہی ہیں. اور پرسوں کی میٹنگ میں جو عمران نذیر صاحب نے اس کا بتایا, انہوں نے کہا اگلے 3 ماہ میں وہ اپنا کام شروع کرے گا. تو 700 ایمبولینسز ہوں گی کلینک آن ویلز جو پورے پنجاب میں موو کر رہی ہوں گی. اچھا, اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ جو پی ڈی ایم اے کا جو کام ہے, ایک جو حادثات اور ایسے کوئی آفات قدرتی آ جاتی ہیں اس کو نمٹنے کے لیے کتنا ریسورسفل ہے پی ڈی ایم اے, کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کل کو کوئی فلڈ یا کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں, جیسے کل آپ ذکر کر رہے تھے جب ارتھ کوئک آیا تو اس ٹائم بھی آپ نے اس میں شرکت کیا ایز والنٹیئر, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ پی ڈی ایم اے کو, کتنا ریسورسفل ہے؟ پی ٹی ایم ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ادارہ ہے, ایک پوری چیزوں کو مینیج کر رہا ہے, تمام محکموں سے اس کا رابطہ ہے. میں نے اسی سال اس کی جو کیبنٹ کمیٹی کا ایز چیئر میں نے ذمہ داری لی تھی جو سی ایم صاحب نے مجھے دی تھی. سلام میں انہوں نے بہت بہتر کام کیا, شکر پروردگار کا کہ ریورائن فلڈ نہیں آیا. لیکن آپ دیکھیں جو ہل ٹورنٹس تھے خاتون میں راجن پور کے, وہاں پہ اتنا اچھا انتظام تھا پی ڈی ایم اے کا اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا کہ جو پانی 10-15 دن کھڑا رہتا تھا وہ 2 دن میں نکل گیا. تو جو رکاوٹیں تھیں پانی کی, کیونکہ پانی آتا ہے 60-70-80 کلومیٹر کا ٹریول کر کے دریا میں آتا ہے, بات کا اس سے بھی لمبا ہوتا ہے. تو وہ اس کی جو پروکیورمنٹس ہیں, جو بھی فلڈ میں چیزیں چاہیے وہ پی ڈی ایم اے کے ذمہ ہیں. ابھی مری کے لیے چونکہ برف باری کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور زیادہ برف باری کے نتیجہ میں خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی بھی ایمرجنسی کی صورت پڑ سکتی ہے, تو ان کو بھی سامان فراہم کر دیا گیا. پھر ہمارے پاس اپنے ریڈار ہیں, ہم پانی کا آنا بھی دیکھ رہے ہیں, پانی کا جانا بھی دیکھ رہے ہیں, ہوا بھی دیکھ رہے ہیں, بادل بھی دیکھ رہے ہیں. تو ایک ایک چیز ہمارے علم میں ہے محکمہ موسمیات کے ساتھ مل کے کہ اس پانی نے اگر سیلاب میں آنا ہے تو اس گاؤں میں, یعنی گاؤں تک ہمارے علم میں ہے کہ اگر اتنے کیوسک پانی آئے گا تو فلاں گاؤں تک جائے گا, اتنے کیوسک آئے گا تو فلاں گاؤں تک جائے گا. اپنے آبادی کا انخلاء کرنا ہے, اپنے ایسٹ بچانے ہیں. پھر ایک اور ہمارا کام ہے, دریائی میں ایک دریا کٹاؤ کر رہی ہے, اب لوگوں کی فصلیں زمین تیزی سے کٹاؤ ہو رہا ہے, آگے آپ کا سرکاری انفراسٹرکچر بھی آ رہا ہے, تو اس پہ بھی ہم سمریز ڈی سی اور جو لوکل ڈپارٹمنٹ اریگیشن کا وہ ہم سمریز بھیجتے ہیں. سی ایم صاحب اب بہت بڑا پروگرام لا رہی ہیں جو انشاءاللہ جنوری فیبرری میں وہ اناؤنس کریں گی. سیلاب سے بچاؤ کے لیے جو وہ آبادیاں جو دریا کے ساتھ ہیں ان کے لیے وہ پروگرام آ رہا ہے. جی اچھا, یہ ایک ہیلتھ کے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے کہ انسینیٹرز جو ہیں ان کی تعداد بڑی کم ہے, تو اس کے بارے میں کوئی آپ کی پالیسی ہے کہ ان کو بڑھانا ہے یا ان کو جو ہے فیسلٹی اس کو, تاکہ ہر ہاسپٹل کو مل سکے اس کی؟ ایک تو ہر اسپتال میں انسینیٹر کی ضرورت نہیں ہے. ہسپتال کا جو ویسٹ ہے وہ اس کو سینٹرل انسینیٹ کیا جاتا ہے. جیسے کلیکشن کی جا رہی ہے؟ جی کلیکشن کی جا رہی ہے. اگر آپ کہیں جائیں آپ کو یلو روم نظر آئے گا, یلو باسکٹ نظر آئے گی, اس کی سیگریگیشن نظر آئے گی. سارا ویسٹ جو ہے لاہور کا یا پورے پنجاب کا وہ کسی نہ کسی انسینیٹر کے ساتھ اٹیچ ہے. جیسے چلڈرن ہے, کئی اسپتال اس کے ساتھ اٹیچ ہیں, قصور میں ایک انسینیٹر پرائیویٹ ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے. تو تمام جو ہاسپٹل ویسٹ ہے وہ ایز پر کانٹریکٹ اور اس کی 2 دفعہ اٹھانے کی ذمہ داری ہے. ویسے میں چاہتا ہوں 3 دفعہ اٹھائے. میں ابھی پچھلے ہفتے ایک ہسپتال میں گیا بہت مڈ نائٹ میں, تو وہاں جو بکٹ تھی اس میں ویسٹ موجود تھا. تو میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا آخری دفعہ یہ رات 8 بجے اٹھاتا آ کے. اب میں نے وہاں پہ کہا کہ اس کو رات 11 بجے بھی اٹھاؤ. جب تک آپ خود نہیں جائیں گے چیزوں کو دیکھیں گے نہیں نا تو آپ سیکھیں گے نہیں. تو آپ چلتے ہیں, آپ سفر کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں. تو میرا خیال میں اس کو ہمیں 3 دفعہ کے جانا پڑے گا, یعنی صبح شام کے ساتھ رات کو بھی اٹھایا جائے. جی اچھا, آخر میں ایک آپ سے سوال پوچھیں گے, کیونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نوجوان اس وقت ڈپریس ہے اور بڑے اس وقت معاملات جو ہیں وہ اس لیول تک پہنچے ہیں کہ ڈویژنز بہت ہو گئی ہیں. تو کیا پیغام ہے کہ پاکستان کو آنے والے دنوں میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, پاکستان انشاءاللہ جو ہے نا وہ ترقی کرے گا. جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک معیشت کے ایشوز تھے وہ کافی, دیکھیں اسٹاک ایکسچینج کس الحمدللہ 1 لاکھ سے اوپر نکل گئی. یہ پاکستان کی بڑی یہ میں کہتا ہوں کہ خوشخبری ہے. سعودی عرب اللہ اس کو سلامتی دے وہاں کی قیادت کو, وہ بڑا سپورٹ کر رہے ہیں, چائنا سپورٹ کر رہا ہے. اوورآل پرائم صاحب نے جس طریقے سے اس کو مینیج کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر مینجمنٹ ہے. پاکستانی نوجوانوں کو کنفیوژن سے, تفکر سے باہر آنا چاہیے. ان کو ڈیٹا دیکھنا چاہیے کہ اس گورنمنٹ کے دور میں انڈیکیٹرز کیا تھے. صرف کہنے کی بنیاد پہ کہ وہ غلط ہے وہ غلط ہے یا جذباتیت کا شکار کرنا وہ میرا خیال نامناسب ہے. پڑھے لکھے چھوڑ کے جائیں گے, یہاں حالات اچھے نہیں ہیں. پاکستان چھوڑ کے جانا بھی بڑا مشکل ہے سر. کتنے لوگ پہلے بھی تو لوگ گئے ہوئے ہیں نا, تو یہاں کیا پاکستان میں لوگ اللہ پاک کی احسان نہیں ہے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم یونائٹ ہوں, متحد ہوں, اور قومی ایشوز پہ ہمیں ایک ہونا چاہیے. قومی ایشوز پہ ہمارے اندر گروہ بندی نہیں ہونی چاہیے. یہی وہ اختلاف ہے جو ہمارا عمران خان صاحب سے یا تحریک انصاف سے ہے. یہی اختلاف ہے کہ آپ گروہ بندی کرتے ہیں, لوگوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ملک کی معیشت جو ہے نا وہ بری طرح ہٹ ہوتی ہے. جی ہمارے ساتھ موجود تھے قائد سلمان رفیق صاحب جو کہ ہیلتھ اور مختلف شعبہ جات کو گورنمنٹ آف پنجاب میں دیکھتے ہیں. ان سے تفصیلی گفتگو رہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات.